اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على صدر محمد في الصدور. اللهم صل على قلب محمد في القلوب. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل. اللهم صل على سيد العرب والعجم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطہر معطر منور فی البیت والحرم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدقت يا رب العالمين. ویران زندگی تھی، ویران زندگی تھی، خاک چھانتا تھا. یا رب تیری عطا سے پہلے مجھے کون جانتا تھا.
مجھ پہ چشمے کرم اے میرے اللہ کرنا، حق تو میرا بھی ہے تیری رحمت کا تقاضا کرنا، گو میں ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، تیرے ہی بس میں ہے قطرے کو دریا کرنا، سیر گلشن کروں یا حسن صحرا دیکھوں۔ آج کل آپ کے لاہور میں جشن بہاراں منایا جا رہا ہے، پھولوں پہ نکھار آیا ہوا ہے، ہر گلشن بڑا خوبصورت ہے، کسی ایک پھول کو دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے مصور نے قلم سے رنگ بھرا ہو۔ سیر گلشن کروں یا حسن صحرا دیکھوں، کوہ دشت دریا دیکھوں، ہر سو تیری رحمت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں یا رب دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ ہر سو تیری رحمت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں یا رب دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ رحم کر میرے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، اس محمد مصطفیٰ کے واسطے جسے صلی علی کہتے ہیں۔ محمد کا گر ایک سہارا نہ ہوتا تو ہم بے کسوں کا کہیں پہ گزارا نہ ہوتا، لا ریب رحمتوں کا سمندر حضور ہیں، اس ساری کائنات کا محور حضور ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسینوں میں حسین ایسے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سلام اس پر زمانہ جس کی دربانی پہ مرتا ہے، سلام اس پر ثنا جس کی خدا خود کرتا ہے۔ عداوت کے فتنے مٹاتے رہیں گے انشاءاللہ، عداوت کے فتنے سب نہیں بولے، عداوت جانتے ہیں ختم ہونی چاہیے بڑھنی چاہیے؟ عداوت کے فتنے عشق مصطفیٰ سے، عداوت کے فتنے سنت مصطفیٰ سے، عداوت کے فتنے جمال مصطفیٰ سے، عداوت کے فتنے شان مصطفیٰ سے، عداوت کے فتنے اطاعت مصطفیٰ سے، عداوت کے فتنے مٹاتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت سناتے رہیں گے، دیے ظلم کے جب تک بجھ نہ جائیں، عزائم کے طوفان اٹھاتے رہیں گے۔ اگر زندہ ہو تو دل کی بات کہوں، جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے، جب تک ہے سلامت سر میرا سودائے شہادت زندہ ہے۔ شمشیر سے موڑو تقدیریں، کفر کی توڑو زنجیریں، خوابوں کو ملیں تعبیریں کہ اللہ کی رحمت زندہ ہے، حق بات کہے ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، خون بہے تو دشمن بھی کہے کردار مجاہد زندہ ہے۔ مصائب لاکھ بڑھ جائیں عزائم کم نہیں ہوتے، مصائب لاکھ بڑھ جائیں عزائم کم نہیں ہوتے، یہ سر وہ سر ہیں جو کٹ سکتے ہیں خم نہیں ہوتے۔ آج مسجد رحمت للعالمین والوں نے
شان مصطفیٰ پروگرام کے لیے مسجد کو روشن کیا، چراغاں کیا. دیکھو چھوٹی چھوٹی بتیاں لگا کے مسجد کو جگمگایا. پر میں بھی کچھ کہنے لگا ہوں کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ، سارے بولیں بھائی سمجھ آئے تو. آج مسجد کا چراغاں روشنی سے ہوا ہے، بجلی سے ہوا ہے، کمکمہ سے ہوا ہے، بلب سے ہوا ہے، پر جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، سنا ہے کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد، بے حد و بے انتہا، آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے اس ذات بابرکات کا جس نے ہم سب کو مسجد رحمت للعالمین ٹمبر مارکیٹ لاہور میں بیٹھ کر شان مصطفیٰ سننے کی توفیق بخشی. لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اس آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جس کے قلب سلیم پر قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، جس کی انگلی کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے فرمایا، جس کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. اہل ایمان، انتہائی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ شان مصطفیٰ آپ کے دل اور دماغ میں اتاروں. اس سے قبل میں بات شروع کروں، یہ سیڑھی پر جو دو دوست وہ بیٹھے ہیں، آپ میرے قریب آ جائیں، یہاں جگہ ہے. آئیے پیارے، شاباش، آپ دوست بھی آ جائیں، دونوں تینوں آ جائیں. 3 فرنٹ سیٹیں آپ کے لیے خالی ہو رہی ہیں. آئیے جی، یہاں جگہ دے دیں. ساتھی کچھ قریب آ جائیں. جگہ میں نے خالی کی ہے لیکن باہر والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تھوڑا قریب آئیں. آپ تھوڑا قریب آ جائیں بھائی. آئیے بہادر ساتھی، چلو قریب آ جائیں، آگے بڑھیں. شاباش شاباش. سب ساتھی تھوڑا آگے ہو نا، بہت ساری جگہ ہے. وہ جو اوپر بیٹھے ہیں ساتھی قریب آ جائیں. ماشاءاللہ تھوڑا قریب ہوں بھائی، آپ ذرا قریب ہوں. آپ وہیں ہل کے بیٹھ جاتے ہیں. لو جی، محبت سے درود شریف پڑھو، میں بات شروع کروں. آپ تھوڑا قریب آ جائیں. بابا جی جوتیوں کی جگہ پر بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. اہل ایمان، ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اللہ کے حبیب کا ذکر عبادت ہے. بولیے، ذکر مصطفیٰ، اللہ کے حبیب کے ذکر کو میں عبادت سمجھتا ہوں. آپ بھی عبادت سمجھتے ہیں؟ عبادت غافل رہ کر نہیں ہوتی، عبادت کے لیے ہوشیار رہنا پڑتا ہے. دوسری بات، میرا ایک تجربہ ہے کہ عاشق صادق نبی کا ذکر سنے اور اس کے چہرے پہ رونق نہ آئے، یہ ممکن نہیں. جب اللہ کے نبی کا ذکر سنتا ہے مومن تو اس کے چہرے پہ بہار آتی ہے، اس کے چہرے پہ چمک آتی ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ یہ انسان کے اندر کی ترجمانی کرتا ہے. تو جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اپنے پیاروں کے چہرے بھی دیکھتا ہوں کہ شان مصطفیٰ مومن کے دل کے کس گوشے میں جگہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، آمنہ کے لال کا ذکر انمول ہیرا ہے. ایک بول بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیز بے طلبوں پر پھینکی نہیں جاتی.
ادب سے پھیلے ہوئے دامن میں محبت کے ساتھ ڈالی جاتی ہے۔ اب شان مصطفیٰ سننے کے لیے آپ ادب کا دامن پھیلا لیجئے اور میں انشاءاللہ محبت کے ساتھ آپ کے دامن میں شان مصطفیٰ کے موتی ڈالتا چلا جاؤں گا۔ دوستو، آپ بھی ذوق میں ہو اور میں نے بھی اپنے آپ کو تیار کیا ہے، جب بھی ذکر مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کا نام لینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، صاف لباس پہنتا ہوں، اپنے منہ میں لاچی ڈالتا ہوں کہ ذرا منہ سے خوشبو آئے، تھوڑی سی مصری ڈال کے اپنے آپ کا اپنے منہ کو شیریں کرتا ہوں کہ اس شیریں کا ذکر ہونا ہے۔ اس ساری کوشش کے باوجود جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ آواز آتی ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اگر ہزار مرتبہ اپنے منہ کو مشک و گلاب اور عنبر سے دھو ڈالوں پھر بھی اللہ کے حبیب کا نام لوں تو ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ بے بس ہو کر پھر اس منہ سے آمنہ کے لال کا ذکر کرنا جب چاہتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں کیسے شان مصطفیٰ بیان ہو۔ میرے دوستو، جس کی شان بیان کرنے کے لیے زمین و آسمان کے رب کو 23.5 سال لگے، زمین و آسمان کے رب کو کتنا وقت لگا؟ 23.5 سال قرآن میں شان مصطفیٰ تو ہی بیان ہوئی۔ تو اتنے تھوڑے سے وقت میں ایک بندہ عاجز کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو کچھ نہ بتاتا، بس آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے رکھ کے لاہور کے مسلمانوں کو دعوت نظارہ دیتا، اور جس کی شان سننے آئے ہو اس کا چہرہ دیکھو، یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال کا چہرہ میں آپ کے سامنے لاتا، پھر میں آپ کو دعوت نظارہ دیتا، لوگو آؤ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھو، چہرے کی آنکھ، اللہ اکبر، آپ کی زلف، آپ کی پیشانی، آپ کے ہونٹ، آپ کے چہرے کی گلائی، آپ کے چہرے کی رنگت، آپ کے دانتوں کی چمک، پھر میں تمہیں کہتا آؤ اس چہرے کو دیکھو جس کے بارے میں صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو گئی، آقا تشریف لائے، مسکرائے، دانتوں کی چمک اور دانتوں کے درمیان سے اتنا نور اور ایسی روشنی نکلی کہ مجھے گمشدہ سوئی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ میں یہ چہرہ سامنے کر کے آپ کو دعوت نظارہ دیتا، لوگو آؤ اس چہرے کو دیکھو جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم مدنی کریم کا چہرہ دیکھتے تو ہمیں آقا کے چہرے پہ ناک اور ناک کے اوپر یوں لگتا تھا جیسے نور نے حالہ باندھا ہوا ہو۔ ارے میں آپ کو دعوت نظارہ دیتا، اور یہ چہرہ دیکھو جس کے بارے میں صحابہ کرام مقابلہ کرتے، ایک کہتا کہ یار اس پیشانی میں تو ایسے چمک ہے جیسے تلوار کی دھار، دوسرے نے روک کر کہا اس پیشانی کی چمک کو تلوار کی دھار سے تشبیہ نہ دینا، یوں کہہ کہ چاند کی چمک، تیسرے نے روک کر کہا چاند کی چمک کیا ہوتی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سورج آقا کی پیشانی میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے کر کے میں آپ کو دعوت نظارہ دیتا، پر میرے بس میں نہیں، بے بس ہو کر میں لفظوں کا سہارا لیتا ہوں کہ میں لفظوں کی صورت میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ سنو، لفظوں میں بڑی وسعت ہے، لفظوں میں بڑی فصاحت ہے، لفظوں میں بڑی بلاغت ہے۔ لفظ اپنے اندر سمندر کو بند رکھتے ہیں، لفظ بڑے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کے دروازے پر لفظوں کا دامن تنگ ہے، آمنہ کے لال کی شان بلند ہے۔ اللہ اکبر، لفظ ساتھ نہیں دیتے، بڑی وسعت ہے لفظوں میں، میرے لیے بڑی وسعت ہے، آپ کے لیے۔ آمنہ کے لال کی شان بیان کے لیے لفظوں کے پلے کچھ بھی نہیں، لفظوں کا دامن تنگ ہے۔ ہم سب میرے ساتھ مل کر ہم سوچتے ہیں یار شان مصطفیٰ اتنی بلند ہوگی، جب ہم نظر کو دوڑائیں گے سوچیں گے تو کہاں تک ہماری نظر جائے گی؟ آسمان کی بلندی کو چھو کر واپس آئے گی۔ آؤ دیکھو وہ آسمان نیچے ہے، آمنہ کا لال اوپر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں شان مصطفیٰ کتنی اونچی ہے، شان مصطفیٰ کتنی بلند ہے، شان مصطفیٰ میں کتنی چمک ہے، شان مصطفیٰ کس طرح دمک رہی ہے۔ میں نے کہا بول، کیا بولتا ہے؟ لفظوں کا سہارا لے کر کہنے لگا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، معراج کی رات یہ نیچے ہیں، آمنہ کا لال اوپر ہے۔ لفظوں کا دامن تنگ ہے، آمنہ کے لال کی شان بلند ہے۔ ایمان سے بتاؤ، لفظوں کا دامن تنگ ہے، آمنہ کے لال کی شان بلند ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہم سب کی فکر، سوچ، فہم، ادراک، تخیل محدود ہے، آمنہ کے لال کی شان لا محدود ہے۔ ہم کیا جانیں، وہ جانے کہ یہ کیا ہے، یہ جانے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں لفظوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف آیا ہوں، اگر ذوق ہے تو چند منٹ میں شان مصطفیٰ۔ میرے دوستو، امی آمنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، امی کوئی ایک بات تو بتانا۔ فرمایا بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ مصطفیٰ کی شان۔ فرمایا جب تک رب کی یہ امانت میرے ہاں منتقل نہیں ہوئی، میں دوسری عورتوں کی طرح میرا آنا جانا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، جب سے رب کی امانت میرے ہاں منتقل ہوئی تو اللہ نے میرے پسینے سے خوشبوئیں جاری کر دی۔ پسینے سے، یہ شاید آپ نے پہلے سنا ہے، ایک مرتبہ عبد المطلب نے ڈانٹ کر کہا اپنی گھر والی سے کہ تجھے خیال نہیں ہے کہ ہماری بہو عبداللہ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اور بیوہ عورتیں تیز خوشبو نہیں لگاتی، بیوہ عورتیں تیز خوشبو نہیں لگاتی، اور یہ تیز خوشبو لگاتی ہے، تو نے اس کو منع نہیں کیا؟ ہماری خاندانی عزت و وقار کا خیال رکھے، اس کو روکو، آئندہ تیز خوشبو نہ لگائے۔ شان مصطفیٰ سننے والوں، شریعت مصطفیٰ کو دل میں جگہ دیجئے۔ مصطفیٰ کی شریعت عورت کو تیز خوشبو لگانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگلی بات بھی سنو، جو عورت تیز خوشبو لگا کر گلی محلے بازار میں جائے گی، جتنے نامحرم مردوں کے ناک میں عورت کی خوشبو جائے گی، وہ ایسے ہے جیسے ان تمام مردوں کو دعوت زنا دیتی جا رہی ہو۔ حضرت میرے پیارے دوستو، آپ علماء سے پوچھئے کہ حدیث شریف کے اندر آمنہ کے لال نے عورت کی خوشبو کا رنگ بھی بتایا ہے اور اس کی مہک کا تعین بھی کیا ہے، مرد کی خوشبو کے لیے بھی فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد سفید رنگ کی خوشبو لگائے، تیز مہک والی خوشبو لگائے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رنگ دار
خوشبو لگائے، جیسے ہنا ہو، زعفران ہو، مہندی ہو، اور اس کے خوشبو کی مہک کم ہو جو خاوند کے علاوہ کسی غیر تک نہ پہنچے۔ یہاں تو بیگم جس گلی سے گزرتی ہے گلی مہک اٹھتی ہے۔ اور شان مصطفیٰ سننے والوں، میں بہر والوں سے نہیں، آپ سے میرا یہ گزارش ہے کہ آج اس شان مصطفیٰ کے موقع پر عزم کیجئے، اپنے گھر میں خواتین کو پابند کریں گے کہ آئندہ تیز خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں جانا۔ کوشش کرو گے؟ الحمدللہ۔ پھر یہ محفل قبول ہے۔ ماں نے حضرت آمنہ کو روکا، بیٹی مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، پر تیرے ابو نے مجھے ڈانٹا ہے۔ امی کیا ہوا؟ فرمایا بیٹی تو بیوہ ہو کر تیز خوشبو لگاتی ہے۔ فرمایا شرم سے حضرت آمنہ نے چہرہ جھکایا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی امی تیری بیٹی کسی مارکیٹ کی خوشبو خرید کر استعمال نہیں کرتی، جب سے رب کی امانت میرے ہاں منتقل ہوئی اللہ نے میرے پسینے سے خوشبوئیں جاری کر دی۔ تھوڑے سے وقت میں آپ کو خوشبوئے مصطفیٰ دینا چاہتا ہوں، لینے کے شوق میں ہو؟ اللہ اکبر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستو اس کے جسم پہ آلائش ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، دائی اس بچے کا جسم صاف کرتی ہے، اسے نہلاتی ہے، تبھی تو اس کے کانوں میں آذان دی جاتی ہے، سنو جب رب کا حبیب آیا ہے، احمد مصطفیٰ آیا ہے، حبیب رب خدا آیا ہے، آپ کے جسد اطہر پر آلائش نہیں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر۔ میں ترتیب سے خوشبو کی طرف جا رہا ہوں، پیچھا کر رہا ہوں اس خوشبو کا کہاں جاتی ہے۔ میں آج امی حلیمہ کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ امی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا شان مصطفیٰ بتا دیجئے۔ فرمایا جب سے یہ آیا ہے میرے محلے میں خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خوشبو مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ سے زیادہ میرا وقت قیمتی ہے۔ آپ آج رات جاگ رہے ہیں، میں روزانہ جاگتا ہوں۔ انتہائی محدود وقت میں بہت تھوڑی اور اعلیٰ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ نے سنی ہے، آمنہ کے لال کی زلفوں میں خوشبو تھی، آپ کے ہاتھ مبارک میں خوشبو تھی، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ کے لباس میں خوشبو تھی، آپ کے لعاب دہن میں خوشبو تھی۔ وقت بچانے کے لیے نظارہ کرانے لگا ہوں۔ ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں، اللہ اکبر۔ وہ چاروں بیویاں کیا کرتی ہیں؟ مہنگی سے مہنگی، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو منگا کر استعمال کرتی ہیں، اس خیال سے کہ ہمارا خاوند بڑی تیز خوشبو لگاتا ہے، ہم اس سے اعلیٰ خوشبو لگائیں، ہماری خوشبو خاوند کی خوشبو سے بڑھ جائے۔ انہوں نے آج خوشبو منگوائی، لگائی، خاوند آیا تو یوں لگا کہ ہم نے لگائی ہی نہیں۔ کل منگوائی، کچھ دن تک وہ منگواتی رہی، تنگ آ کر خاوند کو بٹھا کر کہا سرتاج ایک بات تو بتاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا تو خوشبو لگا کے آتا ہے، ہم بھی خوشبو لگاتی ہے، تیری خوشبو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے مدینے کے بازار سے اعلیٰ سے اعلیٰ، خوب سے خوب، مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں لگائی ہیں، لیکن جب تو آتا ہے ہماری خوشبو ماند پڑ جاتی ہے، تیری خوشبو مہکتی آتی ہے۔ چاند آج یہ تو بتا یہ اعلیٰ خوشبو کس مارکیٹ سے لے کر استعمال کرتا ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا اگر تم مجھ سے پہلے پوچھ لیتی تو مقابلے کی نوبت نہ آتی، تمہارا خاوند کسی مارکیٹ کی خوشبو استعمال نہیں کرتا، بس ایک مرتبہ میری پشت پر کمر پر پھنسیاں نکل آئیں، آمنہ کے لال کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول میری پشت پر پھنسیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کرتا اتارو، میں نے کرتا اتارا، اللہ کے حبیب نے اپنا دست شفقت پھیرا اور تھوڑا سا لعاب دہن ڈالا ہے۔ جب سے اللہ کے نبی کا لعاب دہن لگا ہے، مدینے کی مارکیٹ کی خوشبو نہیں، آمنہ کے لال کے لعاب دہن کی برکت سے
سے رب نے میرے جسم سے خوشبوئیں جاری کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں آقا مدنی کریم صبح کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے تو ہم بچے دروازے پہ کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے سب کے چہروں پہ یوں ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، توجہ کرنا، دو باتیں فرمائیں۔ فرمایا ایک تو آپ کے ہاتھ کی برکت سے ہمارے چہرے سے خوشبو آنے لگی، اور دوسرا آمنہ کے لال کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے سینے تک محفوظ کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ہاتھوں سے خوشبو، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے لعاب دہن سے، آپ کی زلفوں سے، آپ کے پسینے سے، سب نے سنا ہے۔ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کہ ایک خاتون نے کہا، ایک صاحب آئے میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو نہیں۔ پتہ ہے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک لکڑی اور شیشی لے کر آنا۔ وہ لکڑی اور شیشی لائے، آقا مدنی کریم نے یوں ہاتھ اٹھایا، لکڑی سے یوں پسینے کی بوندوں کو لیا اور اس شیشی میں ڈال کر دیا۔ فرمایا لے جاؤ، اپنی بیٹی سے کہو جب خوشبو کی ضرورت ہو تو اس کو لگا لینا۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ مدینے کے جس گھر میں آقا مدنی کریم کے پسینے کے چند قطرے گئے، دنیا اسی گھر کو تو خوشبوؤں والا گھر کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارہا حضرت انس کی امی ام سلیم کو کئی مرتبہ دیکھا، کیا دیکھا کہ آقا کے پسینے کو جمع کر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا ام سلیم یہ پسینہ کیا کرے گی؟ فرمایا ہم اپنی خوشبوؤں میں مہک پیدا کرنے کے لیے آمنہ کے لال کا پسینہ ڈالیں گی تو ہماری خوشبوؤں میں مہک پیدا ہو جائے گی۔ یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر، خوشبو کیوں نہ ہو؟ زمین و آسمان کے رب نے کہا میں نے اپنے محبوب کا خمیر جنت سے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کا خمیر کہاں سے بنا ہے؟ سارے نہیں بولے کہاں سے بنا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے خود تعارف کرایا، جنت کی مٹی، مٹی جنت کی مٹی، مٹی کیا ہے؟ مشک و عنبر ہے۔ جنت کی مٹی کیا ہے؟ مشک و عنبر ہے۔ ارے جس کا خمیر جنت سے اٹھایا ہو، جنت کی مٹی تو خوشبو ہے، مشک و عنبر ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں اللہ کا محبوب میرا آقا و مولا مخزن خوشبو ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، مخزن خوشبو ہے۔ آپ کی زلفوں میں خوشبو، آپ کے لعاب دہن میں خوشبو، آپ کے ہاتھوں میں خوشبو، آپ کے پسینے میں خوشبو، آپ کے لباس میں خوشبو۔ اب ذرا تم ہوشیار ہو کر جواب دینا، مجھے اور آپ کو جب کبھی کہیں سے کوئی خوشبو میسر آئے، دوست گفٹ پیش کرے، تو ہم سب سے پہلے خوشبو کہاں لگاتے ہیں؟ جب میں بتاؤں گا تو سب کہو گے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کھل کر بتائیں۔ یہ سوال بھی میرا، آپ کا یہ جواب بھی عشق مصطفیٰ میں اضافہ کرے گا۔ کھل کر بتاؤ، مت شرماؤ، جب بھی ہمیں خوشبو میسر آتی ہے کہاں لگاتے ہیں؟ سچ بتاؤ۔ نہیں، میں ایسی بات کہ سب مانو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ خوشبو کی، پرفیوم اور سینٹ کی شیشی ادھر ہاتھ میں آئی نہیں اور ہاتھ اٹھا نہیں۔ او بولو نا، کہاں لگتی ہے؟ یہ ایسے باتیں ہیں، ادھر لگتی ہے ادھر لگتی ہے۔ سینٹ کی بوتل، پرفیوم ہاتھ میں آیا نہیں اور ہاتھ بغل میں، اور کوئی صاحب ہاتھ پہ یہاں لگا دے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یوں لگانے کے بعد پھر ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں جب بھی خوشبو ملے ہم بغلوں میں لگائیں، اس لیے کہ ہمارے بغل سے پسینے کی بو آتی ہے، مہک آتی ہے۔ ہم دوستوں کی محفل میں جاتے ہیں، اپنے پیاروں سے گلے ملتے ہیں، اس خیال پر ہم خوشبو بغلوں میں لگاتے ہیں کہ جب ہم دوستوں کو ملیں تو ہمارے بغل کی مہک اور بو دوست کو محسوس نہ ہو۔ ارے ہم اپنے بغلوں کی مہک کو کم کرنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں۔ آمنہ کا لال، محبوب رب ذوالجلال،
جب ہاتھوں کو اٹھاتا تھا تو آپ کے بغلوں سے اتنی تیز خوشبو نکلتی تھی جیسے کسی نے عطردان کا منہ کھول دیا. آپ کے بغلوں سے تیز. جب آپ ہاتھ اٹھاتے, ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے بغلوں سے کیا آتا ہے؟ اور بولو یار. اور میں نے کہا آپ کے ہاتھوں سے خوشبو, زلفوں سے خوشبو, لعاب دہن سے, پسینے سے, آپ کے لباس سے خوشبو آتی تھی, لیکن آپ کے بغلوں میں خوشبو سب سے زیادہ آتی تھی. اللہ اکبر, سب سے زیادہ آتی تھی. صدیقہ کائنات نے فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے حبیب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. کس لیے؟ بولیے بولیے بولیے, کس لیے؟ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. آپ واپس آئے تو میں نے جا کر دیکھا مجھے سوائے مشک و عنبر و کستوری کی خوشبو کے کچھ نظر نہیں آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا ان جھاڑیوں کو اشارہ کرو قریب آ جائیں. قضاء حاجت کے لیے اشارہ ہوا تو جھاڑیاں, اشارہ ہوا تو جھاڑیاں زمین کو چیر کر حکم مصطفیٰ پہ اکٹھی ہو گئیں. مسلمانوں, آج آمنہ کے لال کے حکم پر ہم جھاڑ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ بات آپ سنتے ہیں, جھاڑیاں اکٹھی ہوئیں, یہ معجزہ آپ نے سنا ہے؟ بولو نا, سنا ہے نا؟ اکٹھی ہوئیں, آپ نے قضاء حاجت فرمایا, اشارہ کیا, جھاڑیاں چلی گئیں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اس جگہ پہ جا کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں تھا. سوائے خوشبو کے. یہ ہے خوشبو مصطفیٰ. یہ کیا ہے بھائی؟ بولیے بولیے, یہ کیا ہے؟ اگر عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہو تو ایک بات سناؤں, یہ تو خوشبو مصطفیٰ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ, اپنی دراز گوش کہہ دیں, خچر کہہ دیں یا گدھا کہہ دیں, کیونکہ آج کے اس دور میں گدھے کا نام بڑا معیوب سا ہوتا ہے. آمنہ کے لال اپنی سواری پہ بیٹھ کر مدینہ کے اس طرف جا نکلے جدھر منافقین رہتے تھے. ذوق ہے؟ ابن ابی منافقین کا سردار بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے حبیب کی سواری جب قریب گئی تو اس نے پیشاب کر دیا. کس نے؟ سواری نے. سواری نے جب پیشاب کیا تو رئیس المنافقین نے کہا محمد اپنی سواری کو ہم سے دور رکھ, اس سے بدبو آتی ہے, ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. ساتھ عاشق صادق انصاری صحابی پروانہ چہک کر کہتا ہے تجھے بدبو آتی ہے, ہمیں اس سے زیادہ خوشبو نظر ہی نہیں آتی. کبھی اس واقعے کو پڑھنا اور یہ لفظ دیکھنا. اس نے کہا تو کہتا ہے دور رہ, سواری کو دور کر, اس سے بو آتی ہے. اللہ کے حبیب آپ آیا کرو, آپ اور قریب ہو, ہمیں جو اس سے خوشبو آتی ہے ان کی خوشبو سے یہ بہتر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے خوشبو مصطفیٰ, خوشبو مصطفیٰ. سنو, جن لوگوں نے شریعت مصطفیٰ کے لیے جانیں قربان کی, رب نے ان کی قبروں سے خوشبو جاری کر دی. اللہ اکبر. جن لوگوں نے شریعت مصطفیٰ کے لیے جانیں دیں, رب نے ان کی قبروں سے, بولیے بولیے, ان کی قبروں سے. میں نے اس موضوع پر جب دیکھا تو مجھے بڑا ایک عجیب واقعہ نظر آیا. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے فضائل درود شریف میں, فرمایا کہ ایک شخص کا رنگ کالا تھا, آقا مدنی کریم پہ درود کثرت سے پڑھا کرتا تھا. آپ بھی سب مل کے پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا وہ سویا ہوا تھا, خواب کے اندر درود کی برکت سے اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی. یہ اللہ کے نبی کی زیارت ہر ایرے غیرے کو نہیں ہوتی.
آج کل سنا ہے چکوال میں بڑا رولا ہے، ہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی آئے ہیں اور اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں، اور جس گھر میں آقا کے قدموں کے نشان دکھائے گئے ہیں، فرمایا اس کوٹھی کی قیمت کروڑوں میں لگ سکتی ہے۔ سنا اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہر ایرے غیرے کو نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی چند جھنڈیوں اور پھلڑیوں پر نہیں آتا، زیارت رسول کے لیے لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھنا پڑتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، درود شریف کی برکت سے رب خواب میں زیارت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی۔ آمنہ کے لال تشریف لائے خواب کے اندر، اور فرمایا وہ منہ قریب کر جس منہ سے مجھ پہ درود پڑتا ہے، فرمایا میں نے شرم سے کہ آقا کے سامنے اپنا چہرہ منہ کروں، میرے منہ کی بو اور لعاب، فرمایا میں ابھی شرما رہا تھا، آمنہ کے لال نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، میں خواب سے بیدار ہو گیا، میرا گھر بھی خوشبو سے مہک رہا تھا، میرے منہ سے بھی خوشبو آ رہی۔ اللہ اکبر، یہ ہے خوشبو مصطفیٰ۔ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ ذرے 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 اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ میرے آقا نے نالین اتارے ہوں گے۔ بوئے گل، گلاب کا پھول لیجئے، خوشبو نظر آتی ہے؟ بولو، موتیے کے پھول سے خوشبو نظر آتی ہے؟ کس کو؟ خوشبو کسی کو نظر نہیں آتی یار، کیا کہہ رہے ہو؟ گلاب کے پھول میں گلاب کی نرمائی ہاتھ بتائے گا، رنگت آنکھ بتائے گی، خوشبو تو نظر نہیں آتی۔ لاہور والوں کو آتی ہے؟ بولیے بھائی۔ میں نے بڑی عجیب بات کہی، میں نے کہا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میرے آقا نے نالین اتارے ہوں گے۔ بوئے گل اس لیے چھپائے پھرتی ہے چہرہ، بوئے گل اس لیے چھپائے پھرتی ہے چہرہ، گیسو سرکار نے کہیں سوارے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ابر کرم برستا ہے، ابر کرم برستا ہے گنہگاروں پر، جس طرف اللہ کے نبی کے اشارے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ کوئی بندہ شان مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر آپ اور ہم چاہیں کہ ہم مقابلہ کریں، ہمارے پسینے سے خوشبو آئے، کیا ممکن ہے؟ ہمارے لباس سے خوشبو آئے، ممکن ہے؟ ہمارے ہاتھ سے خوشبو آئے، ممکن ہے؟ سنو، یہ شان مصطفیٰ ہے، ہم مانتے ہیں پر کوئی اپنا نہیں سکتا، شان مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شان مصطفیٰ ماننے کی چیز ہے، شریعت مصطفیٰ اپنانے کی چیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ سن کر ایمان تازہ ہوا؟ بولیے بولیے بولیے، ہوا؟ بڑی عجیب بات میں نے اگلے دن پڑھی اور حیران رہا۔ فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، ذوق ہے؟ جنت میں حضرت آدم نے کس کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اما حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آواز لگی رک جاؤ، پہلے حق مہر تو دے دو۔ جب ہاتھ بڑھایا تو کہا رک جاؤ، رک جاؤ، حق مہر۔ فرمایا حق مہر یہاں جنت میں کیا؟ فرمایا کچھ نہیں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ پہ 20 مرتبہ درود پڑھ لو آدم، یہ تیری حوا کا حق مہر ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ پہ وہ قلم بنایا میرے رب نے، کیا قلم، کیا بنایا؟ قلم بنایا میرے رب نے، اور لوح پہ رکھا اور قلم کو حکم دیا چل آنکھیں کھولو دکھاؤں وہ قلم، لوح قلم وہ پہلی حرکت امر الہی، قلم ہلا چلا لکھا بنا، میں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ قلم کا پہلا لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ شان مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آؤ شریعت مصطفیٰ کی ایک بات کروں اور اجازت چاہوں۔ میرے دوستو، بڑی عجیب بات کہ شادی ہوئی، خاوند نے اپنی بیوی سے کہا بیگم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ بولو بولو، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم، یہ کہہ کر خاوند سفر پہ چلا گیا تجارت کے لیے یا جہاد کے لیے۔ بالکل دیوار کے ساتھ دیوار، متصل والد کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، ایک گھر میں بیٹی رہ رہی ہے اور ایک گھر میں نے جہاں پڑھا ہے وہاں یوں لکھا تھا کہ اوپر بیٹی کی رہائش تھی اور نیچے والد کی، لیکن مدینہ کا ماحول بتاتا ہے اوپر نیچے سے مراد دائیں بائیں ہو سکتا ہے کہ دائیں طرف بیٹی کا گھر، بائیں طرف باپ کا گھر، اکٹھے ملے ہوئے گھر ہیں۔ خاوند گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کیا کہہ گیا؟ گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، کائنات کا نیا شاہکار آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ بیٹے ذرا بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھو میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ والد بیمار ہو گیا، والد بیمار ہو گیا، اس نے پیغام بھیجا بیٹی کو، بیٹی میں بیمار ہوں، میرا جی چاہتا ہے آؤ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں، اپنی بیٹی سے بات کروں، بیٹی مجھے مل جاؤ۔ کس کا پیغام آیا؟ باپ کا پیغام آیا، بیٹی مجھے مل جاؤ۔ اس بیٹی نے بارگاہ نبوت میں رجوع کیا، پیغام بھیجا اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر مجھے والد بلا رہا ہے، ادھر میرا خاوند جاتے ہوئے یہ کہہ گیا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اللہ کے حبیب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سنو، شریعت مصطفیٰ قائم ہو رہی ہے۔ نبی رحمت جواب ارشاد فرماتے ہیں بیٹی اپنے خاوند کی بات کو پورا کر، اپنے خاوند کی بات کو پورا کر۔ والد موت و حیات کی کشمکش میں ہے، زندگی کے آخری دن ہیں۔ پھر پیغام آیا بیٹی اب تو والد کا آخری وقت ہے، آ جاؤ۔ اس بیٹی نے پھر نبی رحمت سے رجوع کیا، حضرت اب تو میرے ابا کا آخری وقت ہے، فوت ہونے والے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سنو، نبی رحمت نے جواب دیا بیٹی اپنے خاوند کی بات کو پورا کر۔ والد فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، تجہیز ہو گئی، تکفین ہو گئی، اب تدفین کا مرحلہ آیا۔ یقیناً پیغام آیا ہوگا، چھوٹا بھائی دوڑتا آیا ہوگا، بچوں والو، اولاد والو، تصور میں لائیے بیٹی کے کیا جذبات ہوتے ہیں کہ اب تو لمبی جدائیاں ہیں، قیامت تک پھر اپنے ابا کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گی، آجا اپنے ابو کا چہرہ دیکھ لے۔ لیکن اس بیٹی نے پھر نبی رحمت سے رجوع کیا، اللہ کے حبیب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، اب اس کی تدفین کے لیے اس کی میت جا رہی ہے، اور میرا خاوند مجھے کہہ کر گیا کہ
کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سنا جواب ملا کس سے؟ نبی رحمت سے، اس نبی نے جو پرندوں کی چہک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی جس سے درندے اور جانور بھی اپنی شکایتیں لیا کرتے تھے، آج اس حال میں کہ والد کی میت جا رہی ہے، بیٹی اجازت طلب کر رہی ہے، جواب ملا بیٹی اپنے خاوند کی بات کو پورا کر۔ باپ کی تدفین ہو گئی، بیٹی گھر سے باہر، بولو بولو، گھر سے باہر نہیں گئی۔ جب نہیں گئی تو دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اللہ اکبر، وہ دیکھو پیغام آ رہا ہے، کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ نبی رحمت نے پیغام بھیجا ہے، جا کر اس بیٹی سے کہو تیرے صبر کی برکت سے رب نے تیرے ابا کی مغفرت کر دی ہے۔ تیرے صبر کی برکت سے رب نے تیرے ابا کی۔ آج میں جب بڑے بڑے اجتماعات میں یہ بات سناتا ہوں، لوگ حیران ہوتے ہیں، خاوند کو پتہ نہیں ہوتا بیگم پورے لاہور کی شاپنگ کر کے آ جاتی ہے، اور خاوند پوچھ لے کہاں گئی تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ ارے جب معاشرہ اتنی بدحالی میں چلا گیا ہو کہ اجازت تو دور کی بات ہے، خاوند پوچھنے کی جرت نہیں کرتا، اس دور میں شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ بیوی کی خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے مردہ باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ چلو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ جب یہ شریعت کا تقاضا تو وہاں پر معاشرہ کیسا قائم ہوا؟ گفٹ دینے لگا ہوں، معاشرہ کیسا قائم ہوا؟ لاہور کے دوستو بات یاد رکھو گے؟ اپنے دوستوں تک اچھی بات پہنچاؤ گے؟ آؤ پھر میں آپ کو نظارہ کرانے لگا ہوں۔ آپ بھی کہو گے کہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں آخری بات آخری بات، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ بالکل آخری واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہوا ایسے کہ ایک خاوند تھکا ہارا گھر آیا، خاوند تھکا ہارا گھر آیا، سو گیا۔ آدھی رات آنکھ کھولی، کروٹ بدلی تو کہا بیگم پانی، پیاس لگی، کروٹ بدلی تو کیا کہا؟ بیگم پانی۔ بیوی اٹھی، پیالہ لیا، مشکیزے سے پانی لائی۔ جب بیگم پانی کا پیالہ لے کر آئی تو خاوند کروٹ بدل کے سو چکا تھا، خاوند کو نیند آ گئی۔ اللہ اکبر، آج ذرا نظارہ کرنا، شریعت کی روحانیت کو دیکھنا کہ جب شریعت مصطفیٰ پہ عمل ہوتا ہے تو پھر معاشرہ کتنا پاکیزہ پیدا ہوتا ہے۔ بیوی کیا لائی اور خاوند سو گئے۔ بیوی پیالہ لے کر آئی، دیکھتی ہے خاوند سو گیا۔ اب اس نے زور سے کھانسی نہیں کی کہ یہ جاگ جائے، اسے پتہ لگے کہ دلہن کھڑی ہے، نہیں کھانسی کی۔ پاؤں سے چارپائی کو ٹھڈا نہیں مارا کہ ذرا چارپائی ہلے گی تو جلدی جاگ جائے گا، نہیں، بس یہ انتظار میں پیالہ لے کر کھڑی ہے اور خاوند گہری نیند سو رہا ہے۔ کیا منظر ہے، کیا منظر ہے! آج کے دور میں رات کو بیوی سے پانی مانگ کر تو دیکھو کیا نظارہ ہے کہ خاوند گہری نیند سویا ہوا ہے اور بیگم پانی کا پیالہ ہاتھوں میں لے کر کھڑی ہے، کھڑی رہی۔ خاوند نیند کرتا رہا، ایک پہر گزر گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، خاوند کی خود بخود، بغیر کھانسی اور بغیر ٹھوکر کے، جب اس کی نیند پوری ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، دیکھا اوہو میری بیگم تو پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ خوش ہوا ہوگا کہ ناراض؟ سارے بولو، بلکہ مجھے آپ کا نہیں، اس بابا جی کا لفظ بڑا پسند آیا، بڑا خوش ہوا ہوگا۔ اللہ کی قسم
بڑا خوش ہوا ہوگا. کہو خوش ہوا کہ نہیں؟ بڑا خوش ہوا ہوگا. اور خوش ایسے ہوا کہ خاموش نہیں رہ سکا. کہا بیگم اتنی دیر سے کھڑی ہے؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا تھکا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آئے. میں کھڑی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، پھر مانگ جو مانگنا ہے. آج تو نے میرا دل خوش کر دیا، میں تیرا دل خوش کروں گا. مانگ جو مانگتا ہے. بیوی نے کہا چھوڑ ایسی باتیں، آپ میرے سرتاج ہیں، خدمت میرا حق ہے. نہیں، تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، آج مانگ. جو مانگے گی ملے گا، انعام میں ملے گا. بیوی نے کہا چھوڑ. اس نے کہا نہیں. پکا وعدہ؟ جی پکا وعدہ. جو کہوں ملے گا؟ جی ملے گا. فرمایا پھر سرتاج، اب ذرا سرتاج مجھے طلاق دے دیجیے. لفظ سمجھا آپ نے؟ بیوی نے کیا مانگا؟ سارے بولو کیا مانگا؟ ایسی بیوی، ارے جو خاوند سو جائے اور وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہے، خاوند خوش ہو کر کہے مانگ کیا مانگنا ہے، تو اس بیوی نے یہ نہیں کہا مجھے سوٹ چاہیے، مجھے جیب خرچ چاہیے، مجھے سسرال لے جانا. اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا سرتاج اگر وعدے کے پکے ہو تو پھر مجھے طلاق چاہیے. ہائے خوشی میں وہ کہہ رہا ہے مانگ، اور بیوی نے جب طلاق مانگی ہوگی. انسان اپنے جذبات کو دیکھے اس پہ کیا گزرا. اس نے کہا بیگم کیا مجھ سے تو اتنی دکھی ہے؟ تجھے کوئی مجھ سے تکلیف پہنچی ہے؟ تو نے میرا دل خوش کیا، میں انعام میں تجھے دینا چاہتا ہوں، اور تو نے طلاق کا مطالبہ کیا، کیوں؟ اس نے کہا کیوں کی بات نہیں، بس وعدہ کیا تم نے، میں نے کہا تھا رہنے دے، تم نے کہا مانگ، بس حسب وعدہ اپنا وعدہ پورا کرو. اور مجھے کیا چاہیے؟ طلاق. کسی اخبار کا تراشا نہیں پڑھ رہا، حدیث کے صفحات پڑھ رہا ہوں. صحابی رسول نے کہا کہ وعدے کا میں پکا ہوں، پر یہ فیصلہ اللہ کا حبیب کرے گا. صبح اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ میں یوں تھکا آیا، سو گیا، پانی مانگا، بیگم پیالہ لائی، مجھے نیند آئی، یہ رات کھڑی رہی، میری آنکھ کھلی تو میں نے خوش ہو کر کہا مانگ، تو اس نے طلاق مانگی ہے. اللہ کے نبی جو فیصلہ فرما دیں تجھے قبول ہے؟ جی قبول ہے. فرمایا مجھے بھی قبول ہے. بس صبح اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلیں گے، جو فیصلہ فرما دیں. سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ. سارے بولیے سبحان اللہ. کیا نظارہ ہوگا، کیا منظر ہوگا. صبح دونوں میاں بیوی بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، جا رہے ہیں فیصلہ کرانے. فرمایا جب گھر سے چلے نہ، چلتے چلتے راستے میں خاوند کو ٹھوکر لگی. خاوند کو بولیے خاوند کو ٹھوکر لگی، پاؤں پہ زخم آیا، موج آ گئی، گر پڑا. فوراً تابیدار وفادار وفاشیار بیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، جلدی سے خاوند کے پاؤں پہ باندھا، پاؤں کو دبا رہی ہے. سرتاج چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ پیار کر رہی ہے. اپنے خاوند کو آسرا دیا، سہارا دیا، کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا، ان کے کپڑوں کی مٹی کو اپنے دوپٹے سے صاف کر کے کہا سرتاج واپس گھر چلیے. کیا کریے؟ گھر چلیے. اس صحابی رسول نے کہا نہیں، گھر نہیں، اب بارگاہ نبوت تک جائیں گے، میں نے وعدہ کیا وہاں سے فیصلہ ہوگا. بیوی کہتی ہے نہیں فیصلہ ہو گیا، میں نے نہیں جانا. کیوں؟ میں نے جانا ہے، تو نے طلاق مانگی ہے. دلہن کہتی ہے، بیگم کہتی ہے بس مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے. واپس چلتے ہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے. خاوند نے کہا جب تک یہ بات نہیں بتائے گی نہیں جاؤں گا.
رات تو نے میرا دل خوش کیا، میں نے تجھے کہا مانگ جو مانگنا ہے، تم نے طلاق مانگی ہے اور ابھی تو کہتی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ مسلمانوں، دل کے دریچوں کو کھولیے، اس خاتون کی بات کو جگہ دیجئے، وہ مومنہ، وہ اللہ کے نبی کی عاشقہ، وہ صحابیہ کہتی ہیں سرتاج اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے یہ جملے سنے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس پر تکالیف آتی ہیں۔ اللہ جب کسی سے بولو 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 اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اس پر تکلیف کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سرتاج میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے محبتیں ملی ہیں، مجھے راحت ملی ہے، مجھے سکون ملا ہے، مجھے چین ملا ہے، میں نے آپ پر کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ آمنہ کے لال کی فرمان پر مجھے یقین ہے، میں سوچتی تھی جس گھر میں کوئی تکلیف نہیں آئی کہیں ایسا تو نہیں رب ان پہ ناراض ہو۔ مجھے سب کچھ ملے اور رب ناراض ہو تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اس سے طلاق لے لینی چاہیے، اس لیے میں نے طلاق مانگی۔ اور ابھی جب آپ جا رہے تھے آپ کو ٹھوکر لگی، تکلیف پہنچی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پہ تکلیف آئی ہے، تجھ پہ رب راضی ہے، ساری زندگی تیری خدمت کروں گی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، زمین و آسمان کے رب ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ شان مصطفیٰ کی اس بابرکت تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، تمام حاضرین کے دلوں میں شان مصطفیٰ کو اجاگر فرما دے۔ یا اللہ شان مصطفیٰ کو ماننے اور شریعت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اطاعت مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن دوستوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے سب کو پورا پورا اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ مسجد چھوٹی ہے، اس کے باسیوں کے دل بڑے ہیں، ان کے دلوں میں اور زیادہ وسعتیں عطا فرما دے، ایسی محفلیں بار بار برپا ہوں اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، تمام مومن مرحومین کی مغفرت فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلیں آسان فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جن دوستوں کے دلوں میں جائز خواہشات سب کو پورا فرما دے، جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، جو نہیں کہہ سکے میرے رب اپنے دل میں جائز حاجت کو رکھتے ہیں غیب سے اس حاجت کو پورا فرما دے، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ تجھے تیری صفت رحمت کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔